وزارت خارجہ میں خوش آمدید۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے گزشتہ روز وزارت خارجہ کا دورہ کیا، جہاں انہیں پاکستان کی خارجہ پالیسی پر بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ میں پاکستان کے بیرونی تعلقات کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا۔ وزارت خارجہ کا کام مختلف خطوں اور ممالک کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے کی حالیہ کوششیں اور مستقبل کے لیے ترجیحات، خاص طور پر ترقی پذیر علاقائی اور عالمی پیش رفت کے پیش نظر وزیر اعظم کو وزارت خارجہ اور بیرون ملک پاکستانی مشنز کی جانب سے بیرون ملک کام کرنے اور مقیم پاکستانیوں کی سہولت کے لیے کیے جانے والے اقدامات سے آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم نے ایک متحرک خارجہ پالیسی اور دنیا بھر کے ممالک کے ساتھ خاص طور پر تجارت، سرمایہ کاری، اقتصادی سفارتکاری، رابطوں اور عوامی سفارتکاری کے حوالے سے پاکستان کے تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے اپنے وژن کا اظہار کیا۔ انہوں نے وزارت خارجہ اور ہمارے خارجہ مشنز کو ہدایت کی کہ وہ سمندر پار پاکستانیوں کی فلاح اور بہبود کے لیے تندہی سے کام کریں۔ ISPR ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق 9 مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والی ہارورڈ یونیورسٹی امریکہ کے 38 طلباء کے ایک گروپ نے پاکستان کے دورے کے ایک حصے کے طور پر آج GHQ میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات کی۔ انٹریکٹیویشن کے دوران COAS نے علاقائی سلامتی کے مسائل اور خطے میں امن اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے پاک فوج کے کردار پر بات کی۔ COAS نے پاکستان کی بھرپور صلاحیتوں پر روشنی ڈالی اور شرکاء پر زور دیا کہ وہ پاکستان میں قیام کے دوران اپنے تجربات کی بنیاد پر پاکستان کو دیکھیں۔ COAS نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف کردار ادا کر رہا ہے اور عالمی برادری کو پاکستان کی جانب سے دی گئی بے پناہ قربانیوں کا ادراک کرنا چاہیے۔ اسلام آباد سے ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق ایک اہم اقدام میں عبوری وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ایک کابینہ کمیٹی قائم کی ہے، جسے قوانین بنانے اور موجودہ قانون سازی میں نظر ثانی کی تجویز دینے کا کام سونپا گیا ہے۔ یہ کمیٹی پارلیمنٹ کے دائرہ اختیار کے ساتھ کسی بھی قانون کی صف بندی کا بھی تعین کرے گی۔ کیبنٹ ڈویژن نے جمعرات کو کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کے مقدمات کو نمٹانے کے لیے CCLC کی تشکیل کو مطلع کیا، ایک ایسے اقدام میں جو عبوری حکومت کے اداروں پر شکوک پیدا کرتا ہے، جس کے پاس ایسا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے۔ قومی اسمبلی کو 10 اگست کو تحلیل کر دیا گیا تھا کہ ٹرمز اور آف ریفرنس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ عبوری حکومت ان قوانین پر بھی نظر ثانی کرے گی جو حال ہی میں گزشتہ قومی اسمبلی نے منظور کیے تھے۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق سینئر وکیل لطیف کھوسہ، جو آج ایک کیس میں PTI کے سربراہ عمران خان کے وکیل کے طور پر پیش ہوئے اور کم از کم 16 دیگر افراد کو جمعے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں خرابی کی وجہ سے لفٹ میں پھنس جانے کے بعد بحفاظت بچا لیا گیا۔ لفٹ کے اندر پھنسے لوگوں میں سے ایک عثمان گجر نے ڈان.com کو تصدیق کی کہ وہاں کل 17 افراد پھنسے ہوئے تھے۔ کھوسہ توشہ خانہ کیس میں سابق وزیر اعظم کی 3 سال قید کی سزا کو معطل کرنے کی درخواست پر سماعت کے اختتام کے بعد کمرہ عدالت سے باہر ہو گئے تھے۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد پاکستان تحریک انصاف PTI کے وکلاء کے شدید احتجاج کے درمیان اسلام آباد ہائی کورٹ IHC نے جمعے کو توشہ خانہ فیصلے کے خلاف PTI کے سربراہ عمران خان کی درخواست کی سماعت ملتوی کر دی، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ECP کی نمائندگی کرنے والے وکیل ناکام ہو گئے۔ PTI کے چیئرپرسن سے فوری ریلیف حاصل کرنے میں ناکام رہے تھے، جس نے ٹرائل کورٹ کے اس حکم کو معطل کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس نے انہیں اپنے اثاثوں اور واجبات کے بارے میں غلط بیانات کرنے پر 3 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ اسلام آباد سے ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان اور چین پاکستان اقتصادی راہداری کی کامیابی کے 10 سال مکمل ہونے کے جشن منا رہے ہیں۔ پاکستانیوں میں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ملک کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ CPIC نے بجلی کی کمی بحالی اور ٹرانسپورٹ کے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر اور متبادل بندرگاہوں وغیرہ جیسے چیلنجوں پر قابو پانے میں مدد کی ہے، تاہم مخالفین حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے اور CPI کی اہمیت پر سوالیہ نشان لگاتے ہیں۔ وہ CPEC کو غیر CPEC کی موقع پر قیمت کو نظر انداز کر کے قرضوں کے جال جیسے مسائل سے ٹیگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار نے جمعے کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کی ہدایات پر سابق وزیر اعظم اور PTI چیئرمین عمران خان کو سزا سنانے والے جج ہمایوں دلاور کو
OSD بنانے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق دلاور کو ایڈیشنل سیشن جج کے عہدے سے ہٹا کر OSD بنا دیا گیا، جبکہ انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی۔ واضح رہے کہ جج دلاور نے رواں ماہ کے آغاز میں توشہ خانہ فوجداری کیس میں PTI سربراہ کو 3 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ PTI نے اس فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔